عدلیہ کی بحالی اور آزادی کے لیے پوری پاکستانی قوم نے دعائیں کی ہیں اور بڑی قربانیاں بھی دی ہیں. خاص طور پر وکلاء حضرات، اخبارات اور ٹی وی چینلز میں کام کرنے والے صحافیوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود عام آدمی کو جج صاحب اور انصاف کے حصول کے لیے بیسیوں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے قابل احترام ججوں کی ایمانداری تو خیر ایک مثال ہے ہی، لیکن عدالت عالیہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پکارے سے لے کر کیس پیش کرنے والے ریڈر تک متاثرین ہر کسی کی رشوت خوری کا رونا ضرور روتے ہیں. ریڈر حضرات کتنا اور کیسے کھاتے ہیں، اور یہ عدالتی کلرک کس مار دھاڑ کے ساتھ عام آدمی کو انصاف تک نہیں پہنچنے دیتے. اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا. اسلام آباد کچہری میں میری ملاقات خانے وال سے کیس لڑنے کے لیے آئے ہوئے ان دونوں باپ بیٹوں سے بھی ہو گئی. ان حضرات کو کیا مسئلہ ہے اور ان کی شکایات کیا ہیں، پوچھتے ہیں. 19/6/2009 کو اغوا کیا گیا تو مجھے 3 دن بعد مجھے پولیس نے بازیاب کروایا. کیوں آپ کو اغوا کیا گیا؟ سب برائے تاوان پیسے لینے کے لیے. تو آپ پہ جب آپ کو اغوا کیا گیا آپ پہ تشدد بھی ہوا؟ جی 3 دن مجھے مارتے رہے اور میرے ساتھ زیادتی بھی کی. کیا زیادتی کی؟ میرے ساتھ بد فعلی. جنسی زیادتی ہوئی آپ کی؟ جی اسی چکر میں پیسوں کے لیے. ادھر گواہ پھر رہے ہیں جی، جو پیسے لے کر گواہی دے دیتے ہیں اور اس کی ضمانت کروا لیتے ہیں. آپ کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا؟ ایسے ہی ہوا ہے سر. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کیوں انصاف نہیں ہوا؟ بیٹا آپ کا اغوا ہوا، تاوان آپ سے مانگا گیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں انصاف بھی نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہوا؟ پیسے لیے، پیسہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، غریب آدمی ہیں. دوسری پارٹی نے پیسے دیے ہیں؟ یہ پیسے دیتے. کس کو؟ پیسے لیڈر نے دیتے. اس نے لیڈر نے ایک پاکستان میں لڑے جانے والے فوجداری مقدمات کی طوالت تو اپنی جگہ، لیکن دیوانی کیسز لڑنے میں بھی کئی نسلیں گھس جاتی ہیں. خاص طور پر جائیداد سے متعلق کسی معاملے میں کوئی بد نصیب اگر پھنس جائے تو سائل کا ٹھکانہ برسا برس کے لیے یہی کچہریاں ہوا کرتی ہیں. انشاءاللہ جو بات بھی کروں گا سچ کی بولوں گا. ہم بھیک مانگی ہے، ہم نے انصاف کی بھیک مانگی ہے. 10 سال اور 3-4 ماہ ہو چکے ہیں. لڑائی شروع ہے، انہوں نے میرا مکان گرایا اور ان کی بہت پارٹی بڑی تھی. بات یہ پتہ چلا کہ اس نے بولا آپ عدالت سے باہر آؤ گے تو آپ کو انصاف ملے گا، آپ باہر ہی نہیں آ سکتے عدالت سے. اور 11واں سال شروع ہو چکا ہے. ابھی سر میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میرا آنا جانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور انصاف کہاں تلاش کروں؟ اکیلا ہوں. میرے ساتھ تو وکیل جو ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. وکیل کو بھاگ جاتے ہیں؟ وکیل بھاگ جاتے ہیں، اس لیے میں غریب ہونا ہے. جو جائز کا لیتے ہیں وہ تو میں دیتا ہوں ان کو. ابھی وہ فیصلے پر اڑے ہوئے ہیں کہ صاحب بس ابھی فیصلہ لکھ رہا ہے. اور وکیل صاحب جو ہیں بس ایک تو بھاگ گیا، دوسرے کو پھر محنت سماجت کی، اور نمازی آدمی تھا وہ کھڑا ہو گیا میرے ساتھ. اور 34 سال ہو گئے زمین خریدے ہوئے. تو انہوں نے اچانک آپ کا بنا بنایا گھر گرا دیا سر. اور تھانے والے آ کے پکڑ کر لے گئے. ان کو بھی بند کیا اور مجھے بھی بند کیا. میری ضمانت نہیں ہو سکی 107 کی. اور اڈیالہ جال میں پوڑریوں کو چھوڑا، 200 پوڑری چھوڑے انہوں نے. بیچ میں مجھے بھی انہوں نے آزاد کر دیا کہ غریب بابا ہے، اس کا کوئی ضمانت ہی نہیں ہے، اس کو بھی آزاد کر دیا. پھر بعد میں میرا کیس چالو ہو گیا. تو آپ اتنے عرصے سے کیس لڑ رہے ہیں، اتنے عرصے سے اب چاہتے ہیں کہ انصاف مانگ رہا ہوں، اس کی بھیک مل جائے مجھے بس. جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے ضعیفی تک انصاف کے لیے تڑپنے والا یہ عمر رسیدہ شخص آج بھی اسلام آباد کچہری کی در و دیوار سے سر ٹکراتا پھر رہا ہے اور ارباب اختیار سے انصاف کے لیے فریاد کیا کرتا ہے. اپنا حق چاہیے. آپ کا حق نہیں ہے، آپ سمجھتے؟ حق تو ہے لیکن نہیں مل رہا. حق تو نہیں مل رہا، بھیک مانگ رہا ہوں اس کی. تو آپ اپنے حق کے لیے تو بھیک مانگ رہے ہیں؟ نہیں مل رہا انصاف. چیف جسٹس آف پاکستان سے کوئی اپیل دیا 2 درخواستیں یہ سامنے پڑی ہیں. میں اپنا باس ہی میں نے ادھر لکھائی ہیں اور ادھر مناڈر کی ہیں. ایک وزیر اعظم صاحب کو دی ہیں، چیف جسٹس کو 2 درخواستیں انگریزی میں انگلش میں ٹائپ کرا کے بھیجی ہیں. اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں نا جی، اب مطلب مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا نا. انصاف تو مانگ رہا ہوں، انصاف میں کس سے مانگوں؟ پوری جوانی کیس لڑتے ہوئے گزاری؟ پوری جوانی میں جوان تھا، اچھا تکڑا تھا، زمین خریدی تھی، میں ٹھیکیدار تھا، GH کو میں کام کر رہا تھا، لکڑ کا کام کرتا ہوں میں. عدالت میں ملزم کا تاخیر سے چالان پیش کرنے کی مد میں محکمہ پولیس خاصی شہرت رکھتا ہے، لیکن اگر وکیل مخلص ہیں، جج حضرات ایماندار ہیں، تو پھر نظام میں وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں جن کی بدولت عام آدمی ہمارے ہاں انصاف کی بھیک کے لیے تڑپ کر رہ گیا ہے.
जबकि ये 3-3, 4-4 माह की रीडर को 500,000 रुपए देता और ले जाता है 1.5। कौन? दूसरी पार्टी जो है? दूसरी पार्टी है वो। आपके सामने पैसे होंगे, लेन देन होता है? लेन देन वो नीचे से वो बैठा होता, नीचे से इशारेबाजी से नीचे पैसे देते हैं। और मैंने उस दिन शोर भी उधर डाला था जज की अदालत में कि ये इस तरह मतलब मैं 3-3 महीने मैं इधर आके सुबह से लेकर शाम तक इधर धक्के खाती हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि देखिए हाई कोर्ट में रिट लगाई कि ये जो चेक दिए इसको कैंसिल किया जाए। बहुत असुख होता है एक रीडर का सर, क्योंकि वो जिस अम्ब्रेला के नीचे बैठा हुआ है ना, वो बड़ी सेफ है। वकील साहब और मुतासरीन कचहरी ने इंसाफ की राह में हायल रोड़े का नाम जज साहब का रीडर बताया है। फाजिल अदालत के साथ जुड़ा हुआ ये क्लर्क किस कदर बाअसर कागजी गुर्गा है, जरा मजीद जानते हैं। अखराजात देखिए कि इन्होंने आगे अपना अमला फैला रखा हुआ है। रीडर से कलफ लगे हुए कपड़े होंगे, गाड़ियां इनके पास हैं। रीडर की कितनी तनख्वाह है? सर जी कितनी, 3 नहीं 4 5 होगी। मेरा नाम शाहिद हुसैन है, मैं रीडर हूँ सिविल जज की अदालत में। इतने ज्यादा आवाम तंग क्यों है रीडर से? पहले तो कुछ थोड़ा सा इस बारे में फरमाइए, जितना आप बता मेरे सकते बारे में अगर कोई तंग है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। क्यों तंग हैं लोग बाकी रीडरों के? बाकी के बारे में वही बता सकते हैं, अगर मेरे बारे में है तो मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, आपको इस सारे सिस्टम के साथ लड़ने में प्रॉब्लम कोई नहीं, क्योंकि ऑनेस्ट आदमी को चलने नहीं दिया जाता? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवाम जो है ये पैसे ऑफर करती है? अवाम तो कई जो होते हैं लोग करते हैं। बड़े से बड़े आज के दौर में देखिए पैसा बहुत बड़ी हकीकत है। पैसे को ना करने के लिए आपके पास दिल कहाँ से आया, पहले तो ये बताइए। बस अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। यहाँ हम बैठकर दोज़ख भी कमा सकते हैं और जन्नत भी कमा सकते हैं।